أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله منهم رجل قلبه معلق في المساجد متفق عليه تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مومن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں اسلامی بھائیوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں ہم نے اپنے آخری خطبے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ مذہب اسلام میں مسجد کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے اس سلسلے میں چند باتیں اس سے پہلے جمعہ میں ہمارے سامنے آئی یقیناً یہ مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہیں جن کی تعظیم کریں جن سے محبت کریں جن سے اپنا ایک رشتہ اور لگاؤ قائم رکھیں اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسجد کے حوالے سے مسلمانوں نے اور اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں نے اس کی اہمیت کو اپنی زندگی میں سمجھا
مریم علیہ السلام کی والدہ عمران کی بیوی جب حاملہ ہوتی ہیں تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کی، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، پیٹ میں مرد بچہ ہے یا لڑکی ہے نہیں معلوم، لیکن جیسے ہی انہیں یہ خبر ملتی ہے کہ وہ حمل سے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے عمران کی بیوی یہ دعا کرتی ہیں، اے پروردگار میرے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرنے کا نظر مانگتی ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے گھر کی خدمت اور اللہ کے گھر کی خدمت کی سلسلے میں فکر کرنا یہ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے، اسلام کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اور اہل علم نے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے کہ عمران کی بیوی نے ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا اسے اللہ کے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کرنے اور اسے قربان کر دینے کا ان کو نظر مانگا تھا۔ اور جب نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم پڑھتے ہیں، جب آپ اپنی بیوی اور رخت جگر کو مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں چھوڑ کر جاتے ہیں، ایک مدت کے بعد جب آپ لوٹ کر آتے ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ چکے ہوتے ہیں، تو ادھر سے اللہ کی جانب سے حکم ملتا ہے کہ مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں اسی مسجد کی طرف اشارہ کیا، دنیا میں رکھی گئی سب سے پہلی مسجد جسے ہم کعبۃ اللہ کے نام سے جانتے ہیں، جسے ہم بیت اللہ کے نام سے جانتے ہیں۔ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ مکے کی بے آب و گیاہ سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام اور اپنے رسول اسماعیل علیہ السلام کو، نبی اسماعیل علیہ السلام کو جس کا حکم دیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، مبارک کام تھا یہ جسے نبی ابراہیم نے شروع کیا، مبارک اقدام تھا یہ جسے نبی اسماعیل نے ابراہیم کے ساتھ مل کے شروع کیا، اور مبارک کام سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اور جیسے ہم نے اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے دو اہم مسجدوں کی آپ نے تعمیر فرمائی۔ مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قباء مسجد کی تعمیر فرمائی، اور جس مسجد کی فضیلت احادیث میں وارد ہے، اور اسی طرح سے مدینے میں داخل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی ایک مسجد جسے مسجد نبوی یا مسجد رسول کے نام سے ہم جانتے ہیں، مدینے کی سرزمین میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کو روانہ کرتے کفار کی سرزمین کی طرف، تو آپ اس لشکر والوں کو بہت ساری نصیحتیں آپ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک اہم نصیحت یہ تھی جو آپ اپنے صحابہ کو کیا کرتے تھے کہ جس بستی کی جانب تم اپنے لشکر کو لے کے جا رہے ہو، امیر قافلہ اور امیر لشکر سے آپ یہ کہتے، اگر تم نے وہاں پر اذان کی آواز سنی تو اس بستی والوں پر تم حملہ نہ کرنا۔ تو اس تعلیم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا شعار ہے یہ مسجد، مسلمانوں کی پہچان ہے یہ مسجدیں، اور مسلمانوں کی علامتیں ہیں یہ مسجدیں۔ کہا کہ جس مقام پر تمہیں اذان کی آواز سنائی دے اس مقام پر تم حملہ نہ کرنا، اس مقام پر تم حملہ نہ کرنا۔ یہ تعلیم ہمیں بتاتی ہے دوستو کہ مسجدیں مسلمانوں کا شعار رہ چکی ہیں، مسجدیں مسلمانوں کی علامتیں رہ چکی ہیں، اور مسجدیں مسلمانوں کی پہچان رہ چکی ہیں۔
اور مسجد سے جڑے لوگوں کی اللہ کے نبی قدر کیا کرتے تھے. جو مسجد سے جڑتے تھے، مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کی اللہ کے نبی قدر کیا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس واقعے کو نقل کیا ہے. مدینے کی زندگی میں مسجد نبوی سے جڑی ایک عورت تھی، جو عورت مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی، صفائی کا اہتمام کیا کرتی تھی. مسجد کے لیے وہ عورت وقف تھی. اور جب اس عورت کا انتقال ہوتا ہے تو صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو بتائے بغیر اس عورت کی تدفین کا معاملہ کر دیتے ہیں. اور جب اللہ کے نبی کو تدفین کے بعد یہ خبر دی جاتی ہے کہ جو عورت مسجد سے جڑی ہوئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ دلونی علی قبرہا، تم مجھے اس کی خبر بتاؤ کہ کہاں تم نے اس کی تدفین فرمائی. فدلوہ علی قبرہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے. تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کو بتایا کہ اس عورت کی قبر کہاں ہے. تو اللہ کے نبی اس عورت کی قبر کے پاس جاتے ہیں، فصلی علیہا، پھر وہاں پر آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتا چلا رسول اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے جڑے ہوئے لوگوں کی قدر کیا کرتے تھے، ان کا احترام کیا کرتے تھے. اور احترام اور قدر کی یہ شکل جب اللہ کے نبی کو اس عورت کے حوالے سے خبر دی گئی جو مسجد سے جڑی ہوئی تھی، جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، جب اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، تو اللہ کے نبی جاتے ہیں تدفین کے بعد بھی اور اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. مسجدیں یہ مسلمانوں کی پہچان رہی ہیں دوستو. اور مسجد قائم کرنے کی حکمت کو بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس روایت کو نقل کیا ہے، انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کو سمجھاتے ہوئے کہا، بتاتے ہوئے کہا کہ مسجدیں کیوں قائم کرتے ہیں. آپ نے کہا مسجدیں اسے ویران چھوڑنے کے لیے قائم نہیں کی جاتی ہیں دوستو. مسجد کو بے یار و مددگار چھوڑنے کے لیے نہیں قائم کی جاتی، بلکہ مسجدوں کو قائم کرنے کا بنیادی ہدف اور مقصد کیا ہے. آپ نے کہا انما ہی لذکر اللہ عز وجل، اللہ کے گھروں کو اس کی یاد کے ذریعے سے آباد کرنا چاہیے، اللہ کے گھروں کو اس کے ذکر کے ذریعے سے آباد کرنا چاہیے. وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، نماز کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں. ایسے مبارک کاموں کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ایسے مبارک کاموں کے لیے ان مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے. انما ہی لذکر اللہ عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے ہمیں پتا چلا کہ مسجدیں مسلمانوں کے پاس کس قدر اہمیت کی حامل ہونی چاہیے. مسجدیں مسلمانوں کے پاس کس قدر اہمیت کی حامل ہونی چاہیے. مسجد کو آباد کرنے کے سلسلے میں ہر ایک مسلمان کے دل میں فکر ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اس بندے کے لیے جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، گرچہ وہ باہر ہے پھر بھی وہ مسجد سے اس کا دل اٹکا ہوا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کو آپ نے خوشخبری سنائی. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالی اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے گا ایسے موقع پر جس وقت اس سائے کے علاوہ کوئی اور سائے وہاں نصیب نہیں ہوگا اور ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا، ہر کوئی سائے کا متلاشی ہوگا. آپ نے ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک خوش نصیب انسان کا ذکر کیا، رجل قلبہ معلق فی المساجد. ایک ایسا بندہ جس
مسجد سے اٹکا ہوا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا سایہ اس دن عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا. اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمت اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کیا مطلب ہے رجل قلبه معلق فی المساجد کا کیا مطلب ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ نے کہا شدید الحب لها والملازمۃ للجماعۃ فیہا. حد سے زیادہ مسجد سے محبت ہونی چاہیے, انتہا درجے کی محبت مسجد سے ہونی چاہیے, اور مسجد میں جب جماعت قائم کی جاتی ہے اس موقع پر آپ کی حاضری لازمی ہونی چاہیے. تب سمجھیے کہ آپ کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے. ادھر جماعت کا وقت ہے اور ادھر آپ اپنے کام میں مصروف ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل مسجد سے نہیں, آپ کا دل آخرت سے نہیں, آپ کا دل دین سے نہیں, آپ کا دل اللہ سے نہیں, آپ کا دل اسلام سے نہیں, بلکہ آپ کا دل تو دنیا سے آباد ہے. آپ کا دل تو اپنی دنیاوی مصروفیات سے آباد ہے. رجل قلبه معلق فی المساجد شدید الحب لها. انتہا درجے کی محبت مسجد سے ہونی چاہیے. دوستو کیا مطلب ہے انتہا درجے کی محبت؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے اور دعویٰ کرنے والے اللہ رحم کرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی جو ہے فرض نماز با جماعت سے نہیں پڑھتے. بابری مسجد کا سالانہ پیش آیا اور اس میں کردار ادا کرنے والے وہ جن کا مسجد سے کوئی تعلق اور رشتہ نہیں, ایسے لوگ مسجد کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. اگر آپ کو واقعی جیسے آپ اپنی زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے گھر سے محبت ہونی چاہیے, یہ دعویٰ آپ اپنی عملی زندگی سے اس دعوے کو سچ کر دکھلانے کی ضرورت ہے. جب بھی نماز کا وقت آئے آپ کے دل کی کیفیت بدل جانی چاہیے, تب چل کر آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں واقعی ہمارے دلوں میں ان گھروں سے زیادہ جو ہے محبت ہوا کرتی ہے. ہمارا اپنا کوئی دنیاوی پروگرام ہو, ہمارا اپنا کوئی دنیاوی برنامج ہو, اور اس موقع پر اگر ہمیں وہاں شریک ہونے کا اگر موقع نہ ملے تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے. دوستو تھوڑا اندازہ لگا کر دیکھیں. کسی پروگرام میں آپ کو شریک ہونا ہے لیکن اس پروگرام میں آپ کسی وجہ سے شریک نہ ہو پائے, لیکن جس وقت پروگرام شروع ہوا تو اس وقت سے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوا کرتی ہے؟ وہی کیفیت بلکہ اس سے بڑھ کر کیفیت ایک مسلمان کی اس وقت ہونی چاہیے جب یہاں پر نماز کو قائم کرنے کا وقت ہو اور آپ باہر کسی کام میں مصروف ہو. سارے کام کو چھوڑ کر جو کہ صحابہ کرام کی پہچان رہی ہے, جن کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے قرآن مجید میں کہا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہیں تجارت کبھی اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے سے کبھی غافل نہیں کرتی. ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے. اب آئیے ہم مختصر معلوم کرتے ہیں مسجد کو ہم آباد کیسے کر سکتے ہیں, مسجد سے ہمارے دل کیسے جڑ سکتے ہیں, اور مسجد سے ہماری محبت سچی محبت کب ہو سکتی ہے. دوستو اس کے لیے سب سے پہلا نسخہ تو یہ حقیقی معنی میں مساجد کا احترام کرنا چاہیے. دوستو حقیقی معنی میں مساجد کا احترام کرنا چاہیے, مساجد کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانی چاہیے. اور ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ اگر کسی کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھاتا ہے تو اس کی قدر کرتا ہے, اور قدر کی یہ پہچان ہے کہ آپ اس کی پرواہ کریں, اس کے لیے وقت دیں اور اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے لیے زندگی کا ایک وقت آپ نکالیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں, عظمت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں. اللہ کی عظمت جب دل میں ہوتی ہے تو حقیقی معنی میں اللہ سے محبت ہوتی ہے. دوست رسول کی ہم عظمت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, اس لیے ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں. تو مساجد کی بھی عظمت کرنی چاہیے, مساجد کا بھی احترام کرنا چاہیے. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ نے کہا یہ تقویٰ کی دلیل ہے. آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ کے شعائر, اللہ کی نشانیوں یعنی مسجدوں کی آپ تعظیم کیا کریں. تعظیم کے بعد دوسرا پہلو
جسے اپنا کر آپ مسجد سے جڑ سکتے ہیں. آپ مسجد سے محبت کریں. عظمت کا نتیجہ محبت ہے دوستو. عظمت کا نتیجہ محبت ہے. اور محبت بغیر تعلق اور لگاؤ کے، محبت بغیر وقت دیے کے، آپ کی محبت بیکار ہے. ان المحب لمن يحب مطیع، ایک شاعر نے کہا. حقیقی محبت کرنے والا تو وہ ہے جس سے آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کی آپ پیروی کریں. اور مسجد کی پیروی کیسے؟ درحقیقت ہم اس مسجد کے گھر کا جو مالک ہے، اس مسجد کا جو مالک ہے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اور اللہ کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کی اطاعت اس کے گھروں کو آباد کرنے سے ہوتی ہے دوست. اللہ کی اطاعت اس کے گھروں کو آباد کرنے سے ہوتی ہے. اگر آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے، کوئی حصہ نہیں لیتے، مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے صحیح معنی میں محبت نہیں کرتے. مسجد سے محبت کریں. ان المحب لمن يحب مطیع. مساجد سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح سے ایک قلبی تعلق ہونا چاہیے دوستو مسجد سے. جیسے ہم نے کہا، جب نماز کا وقت آئے تو مومن بندے کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہو اس کا دل مطمئن نہ ہو. اور اللہ رحم کرے، بعض ہمارے مسلمان جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ اس وقت بے چین ہوتے ہیں جب نماز کے لیے وقت دے دیتے ہیں. جب مسجد آتے ہیں تو دل کی کیفیت بنائی جاتی ہے، اس معنی میں کہ عجیب و قسم کے عجیب و غریب بیزار کی محسوس کرتے ہیں. فنسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. یاد رکھیے دوستو، اگر آپ مسجد آتے ہوئے اگر آپ کا دل آمادہ نہ ہو، اور مسجد کو آنے کے باوجود اگر آپ کے دل میں بیزاری اگر محسوس ہو رہی ہے، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے، اپنے ایمان پر نظر ثانی کیجیے، اپنے ایمان کو ریفریش کیجیے، کیونکہ ابھی تک آپ کے دل میں ایمان پیوست نہیں ہوا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اہل نفاق کے بارے میں کہا، منافقین کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ جب بھی نماز کو آتے ہیں تو بیزارگی کے ساتھ آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، کاہلی کے ساتھ آتے ہیں. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. جب بھی منافقین نماز کو آتے ہیں تو سستی برتتے ہوئے آتے ہیں. ایسی دل کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے دوستو. ہم نے تو کہا مومن بندے کی کیفیت کیا ہوتی ہے دل کی. جب نماز کا وقت ہو تو جب تک وہ نماز ادا نہ کرے، جب تک وہ مسجد میں حاضری نہ دے دے، اس وقت تک وہ مطمئن ہو ہی نہیں سکتا. یہی حقیقی مومن کی پہچان ہے دوستو. قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھیں. کتنے ایسی نمازیں ہیں جو ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی دل میں اس کی فکر بھی ہم نہیں کیا کرتے، کبھی دل میں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو کیا دوستو، کیا ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے گھر کی حقیقی معنی میں عظمت کرنے والے ہیں؟ کیا ہم ان گھروں سے صحیح معنی میں محبت کرنے والے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے محبت کرتے ہیں تو اس کو آباد کرنے، اس کو پاک و صاف رکھنے اور اس کے وقت دینے کی آپ کوشش کرتے ہیں. جب آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے گھر سے میری محبت ہے تو اس کے لیے بھی وقت دیں، اور اس کی پاکی صفائی کا بھی اہتمام کریں، اور اس کا احترام بھی صحیح معنی میں آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے دوستو، دینداری کو معیار بنائیے. جب بھی رشتے کی بات آتی ہے، ہمارے اپنے پاس ماحول یہ ہے، لوگ برائیاں پوچھتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ لڑکے کو کیا سگریٹ نوشی کی تو عادت نہیں، شراب تو نہیں پیتا ہے، اسی طرح سے کہیں کسی بڑے گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے. بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہوتے ہیں. نکاح کے بعد رشتے کو طے کرتے ہوئے ہمارے پاس بہت سارے معیار ہوتے ہیں، لیکن دینداری ہمارے پاس معیار نہیں ہوتا ہے دوستو. لڑکی والے یہ نہیں پوچھتے کیا لڑکا 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے کہ یا نہیں، مساجد سے اس کا کتنا رشتہ لگا ہوا ہے. اس سلسلے میں ہمیں جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے.
رشتے میں نکاح میں جب خوبصورتی معیار ہے تو خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے دونوں کوشش کرتے ہیں. رشتے کو قائم کرنے کے لیے جب دولت معیار ہے تو دولت کو بڑھانے کے لیے, مال کو بڑھانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. نکاح کو, رشتے کو آباد کرنے کے لیے جب دینداری معیار ہی نہ ہو تو دینداری کی طرف ہم کیسے توجہ دے سکتے ہیں دوستو؟ واللہ نکاح کی خاطر ہم دیندار نہ بنیں, رشتے کی خاطر ہم دیندار نہ بنیں, لیکن ماحول کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. ہماری اپنی سوچ کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے, اور ہماری اپنی فضا کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے, اور ہمارے آپسی ماحول کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. اور دینداری کا ماحول جانتے کب پیدا ہوگا؟ جب ہر کوئی اس سلسلے میں آگے بڑھے. نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو ہم اسے اپنا رشتہ نہیں دیں گے, اور اس سے ہم اپنا رشتہ قائم نہیں کریں گے. یہ معیار بنائیے, تب چل کر دیکھیے کہ ہمارے اپنے نوجوان نمازوں کی کیسے پابندی کرتے ہیں, مساجد کو کیسے آباد کرتے ہیں. ہماری اپنی سوچ اور ہماری اپنی فکر اور ہمارا اپنا تعامل یہ سب دینداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے دوستو. اور جب تک دینداری کی بنیاد پر ہمارے معاملات نہیں ہوں گے اس وقت تک معاملات مستحکم ہو نہیں سکتے ہیں. مسجد سے جڑنے کے لیے وقت کھپانا چاہیے دوستو, اور ہم جانتے ہیں جب تک آپ وقت نہیں دیں گے کوئی بھی کام کر نہیں سکتے. کامل مومن بننے کے لیے, ایمان کے درجات پر آگے بڑھنے کے لیے مساجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا کیجیے. اور کتنی پیاری خوشخبری دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بندہ جب اپنے گھر سے مسجد آتا ہے, یاد رکھیں دوستو, جب آپ مسجد کے لیے وقت دیتے ہیں اللہ کے پاس آپ کے ایک ایک منٹ کی قدر ہوتی ہے, ایک ایک لمحے کی اللہ کے پاس قدر ہوتی ہے دوستو. کہیں ہم کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ جو انتظار کیجیے, گھنٹوں انتظار کیجیے, شاید آپ اپنے مقصود کو نہ پہنچ پائیں آپ, لیکن اللہ کے پاس لاج ہوتی ہے دوستو. آپ کے انتظار کی اللہ کے پاس لاج ہوتی ہے. نماز کا انتظار کرتے ہیں, اللہ اس انتظار کی بھی قدر کرتے ہیں. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان بکل خطوۃ حسنہ وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے مسجد آتا ہے, چل کر جب آتا ہے, ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں اس کے نام اعمال میں, ایک درجے کو بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ کو مٹا دیتے ہیں. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت. اور صحابہ کرام کے اندر شوق عمل دیکھیے. ایک صحابی اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, یا رسول اللہ اريد ان يكتب ممشاي من المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. اللہ کے رسول, میری خواہش ہے جیسے میں گھر سے مسجد آتا ہوں ایک ایک قدم پر مجھے نیکی لکھی جاتی ہے, جب میں مسجد سے گھر جاؤں تو کیا تب بھی مجھے نیکی لکھی جائے گی؟ اللہ کے نبی نے اس صحابی کو فرمایا, قد جمع اللہ لک ذلک کلہ. آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ ہاں, جب تم مسجد آتے ہو اور مسجد سے واپس جاتے ہو ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں, ایک درجے کو اللہ بلند کرتے ہیں اور ایک غلطی کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے دوستو, مساجد کو آباد کرنے کی طرف توجہ دیں. 20 دن پہلے جو بابری مسجد کے حوالے سے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, وہ فیصلہ ہم سب جانتے ہیں. یقیناً یہ فیصلہ ہمارے لیے ایک الارم کی حیثیت ہے دوستو. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے محلے میں جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. جائزہ لے کر دیکھیں اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں ہمارا کیا حصہ ہے, اس کے لیے کتنا وقت ہم کھپا رہے ہیں, کتنی ہم اس سے سچی محبت کرتے ہیں. جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو مساجد کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نمازوں کو جماعت کے ساتھ اہتمام کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے, اور مساجد سے سچی محبت کرنے اور اس سے اپنا سچا تعلق قائم کرنے کی اللہ ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے. آمین.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في فلسطين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.